کبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، کہیں گے اور نبی، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اصحاب پیمبر کے وفادار کہاں ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اصحاب پیمبر کے وفادار کہاں ہیں، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کا عطر نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ میں انشاءاللہ شیخ الاسلام صاحب کا ایک کلام پڑھوں گا، تو اس میں جو پہلا مصرع ہے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا شمار بھی ثنا خانم وغیرہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے، بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، زبان جہاں گنگ ہے لفظ ششدر، زبان جہاں گنگ ہے لفظ ششدر، تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں، میں کعبے کے بے آب ان پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، کبھی سنگ اسود کی کرنوں میں حیران، کبھی ملتزم کی شعاؤں میں گم ہوں، مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی
اداؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں، جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے، میں رحمت کی ان التہاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، یہ میزاب رحمت پہ پردرد نالے فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جھمگر زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان کے جنوں کی اداؤں میں گم ہوں، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، پہنچ جن کی ہے آسمانوں سے آگے، میں ان عاجزی کی نواؤں میں گم ہوں، یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں، یہ کعبے کے دربان یہ نازوں کے پالے، میں ان کی پیاری جفاؤں میں گم ہوں، تصور میں یادوں کی محفل سجی ہے، تخیل کے دلکش خلاؤں میں گم ہوں، ابھی شرح الفت کی منزل کہاں ہے، ابھی تو تقی ابتداؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ یہ تھے قاری عثمان صاحب جو برمنگھم سے یہاں تشریف لائے ان پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ ایک پورا عالمی قافلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے اور ایسے مواقع بار 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 ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہمارے اس خطے میں یہ انوار باقی رہے۔ دوستو یہ بہت مختصر مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد پھر ہم حضرت کے ملفوظات سے مستفیض ہوں گے۔ یہ آپ کا ادارہ الخلیل کالج، یہ آنے والا سال اس کا 10واں سال گرا ہوگا۔ اس کا واحد مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائے، یہ وسیلہ بنے اور قوم و ملت کے خادم بنے، انسانیت کو انسانیت سکھانے والے بنے، اس کا اچھا نمونہ بنے۔ اور یقیناً یہ ہر انسان، ہر مسلمان کی تمنا اور طلب ہونی چاہیے
میں دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی اس جمع ہونے کے وسیلے سے، توسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے، اس کی ضروریات کو خزانہ غیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جیسے کہ حضرت مفتی صاحب رات کی مجلس میں بھی فرما رہے تھے، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت فرض ہے، اور خاص طور پر اہل علم حضرات اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ آپس کے اختلافات اور ناچاکیوں کو ایک طرف کر کے جمع ہو کر، یک مشت ہو کر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ آگے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور یہ جو فتنے کی آگ ہے، یہ امتیاز نہیں کرتی کہ یہ کسی شریف کا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے، سب برابر۔ سیلاب جب آتا ہے تو سب بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے، اور اس میں پورا اترنے کی، پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے ایک سعادت کا موقع ہے کہ آج اس درسگاہ میں، جو الخلیل کالج کے نام سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع دیا، اور آپ حضرات سے ملاقات کا اور کچھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو صحیح معنی میں نافع اور مفید بنائے، اور آج یہاں آ کر مجھے ایک قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہاں ایک ایسے کام کی داغ بیل ڈالی گئی ہے جو نہ صرف اس یو کے کے لیے بلکہ تمام غیر مسلم ممالک کے لیے بھی، اور بلکہ اب تو مسلم ممالک کے لیے بھی ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود مسلمان ملکوں میں بھی جو نظام تعلیم و تربیت جاری ہے، وہ بھی سارا بنیادی طور پر غیر مسلموں کا بنایا ہوا ہے۔ وہاں پھر بھی الحمدللہ مسلمان ملکوں میں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے دینی تعلیم کے مدرسے بھی قائم ہیں، تبلیغی جماعت کا بھی کام ہوتا ہے، علماء کرام کے حلقے بھی موجود ہیں، اولیاء کرام کے حلقے موجود ہیں، جہاں لوگ جا کر دین کی بات سن لیتے ہیں، اور اس لیے وہاں پر
الحمدللہ کچھ نہ کچھ شعور دینی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر مسلم ملکوں میں مسلمان آ کر آباد ہو گئے ہیں، اور آباد ہو کر اسی نظام سے وابستہ ہیں۔ ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، اولادوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں انہی کے اندر جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولادیں دین سے، دین کے تصور سے اور دین پر عمل سے اللہ بچائے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، اور یہ میرے بار بار دل میں آتا ہے کہ جب ہم یو کے میں یا دوسرے کسی غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ جیسے چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی دینی پہچان کو برقرار رکھا، اس کا تحفظ کیا، اور ہمارے سامنے جو حضرات آتے ہیں وہ سارے الحمدللہ دین کی روشنی سے منور ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہم جن حضرات سے ملتے ہیں اور جو حضرات ہمارا استقبال کرتے ہیں، جو حضرات ہم سے محبت رکھتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اس کا اگر یہاں رہنے والے مسلمانوں سے کوئی تناسب دیکھا جائے، پورے مسلمانوں سے جو مثال کے طور پر یو کے میں آباد ہیں، جتنے مسلمان آباد ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں اصلاً، لیکن یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں، تو یہ حضرات جو ہم سے ملتے رہتے ہیں، جو ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کا تناسب، ان کا پرسنٹیج پورے مسلمان باشندوں میں کتنا ہوگا؟ ذرا اس کو سوچیے، کتنا ہوگا؟ میرا کئی مرتبہ اپنے بھائیوں سے سوال کیا تو جواب یہ ملتا ہے کہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ 90% افراد وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی وہ کسی اور راستے پر جا رہی ہیں، اور ان کی نسلیں کسی اور سمت کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک ایسی تشویش کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس پر سنجیدہ طریقے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مولانا آیت پڑھ رہے تھے، اور میں نے اتفاق سے پرسوں بھی اسی آیت پر بیان کیا تھا پرتگال میں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ایک آدمی خود نماز کا پابند ہو، تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتا ہو، اور تمام فضائل اعمال پر عمل کرتا ہو، نفلیں بھی پڑھتا ہو، تسبیح اور ذکر بھی کرتا ہو، لیکن اس کی اولاد اگر بے دینی کی طرف جا رہی ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے، تو صرف اس کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کی نہیں،
اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی۔ میں نے منظر دیکھے ہیں، بڑے وحشت ناک مناظر دیکھے ہیں، ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ مسلمان دوسرے ملکوں میں جا کر آباد ہوئے اور آباد ہو کر اپنی اولاد کی فکر نہ کی تو اولاد ملحد ہو گئی، بے دین ہو گئی، دین بیزار ہو گئی، فسق و فجور کے بدترین کاموں میں مبتلا ہو گئی۔ یہ مناظر میں نے اپنی اس گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے پر جو مسلمان عام طور سے دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں، جو اصل آباد ہوئے تھے اب ان کی اولادیں ہیں، لیکن ہیں ان کا تعلق دوسرے کسی مسلمان ملک سے، بس اکثر و بیشتر انڈیا سے، پاکستان سے، عرب ملکوں سے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں۔ کیوں آباد ہوئے ہیں؟ عام طور سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو معاشی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ وہاں اپنے ملک میں یا تو آمدنی نہیں تھی یا کم تھی اور زیادہ کی خواہش تھی، لہذا وہ یہاں پر آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس غرض کے لیے کسی مسلمان ملک کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم ملک میں جا کر آباد ہونا یہ جائز ہے یا نہیں شرعاً؟ اس میں قرآن کو دیکھ لو اور حدیث کو دیکھ لو اور فقہ کو دیکھ لو۔ قرآن یہ کہتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، یعنی تمہارے لیے ہم نے ساری زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا، مسخر کر دیا، تم اس زمین کے مختلف گوشوں میں جاؤ، چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے دیا ہوا رزق بھی تم کھا سکتے ہو دوسرے جگہوں پر جا کر۔ لیکن ایک جملہ، ایک چھوٹا سا اشارہ قرآن نے دے دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ نہ بھولنا کہیں جاؤ رزق کمانے کے لیے جاؤ، رزق حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اپنی معیشت حاصل کرنے کے لیے جاؤ، لیکن یہ نہ بھولنا کہ آخر میں تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ الیہ النشور، یہ اگر بھول گئے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور صرف دنیا کمانے کے لیے تم آ گئے تو دنیا تو شاید مل جائے، لیکن جو تمہارا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرو، آخرت کو یاد رکھو، یہ فکر کرو کہ یہ جو کچھ زندگی ہے یہ تو پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے گی۔ ساری دنیا اس پر متفق ہے، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، انبیاء کا انکار کر دیا، آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ موت نہیں آئے گی۔ موت آنے کا انکار کوئی بھی بڑے سے بڑا ملحد بے دین بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کو کس وقت آئے گی۔ کوئی سائنس، کوئی علم، کوئی تجربہ، کوئی منطق یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کب تک زندہ ہوں اور کب ختم ہو جاؤں گا۔ بیٹھے بیٹھے ختم ہو سکتا ہوں، چلتے چلتے ختم ہو سکتا ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ میں کب ختم ہو جاؤں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک دنیا کے اندر زندگی گزارو، دوسری جگہ جا کر بھی رزق تلاش کر سکتے ہو، بشرطے کہ جو تمہارا اصل مقصد حیات ہے وہ یہ کہ آخرت درست ہو، اس کو نہ بھولو۔ یہ شریعت نے، قرآن نے یہ حکم دیا۔ دوسرا حکم یہ دیا
کہ صرف اپنی فکر نہ کرو، اپنے گھر والوں کی، اپنے اولاد کی فکر کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور جب تک ان دو حکموں کے اوپر عمل بندہ کرتا ہے اس وقت تک اس کا یہاں رہنا بھی مبارک، اور اس کا یہاں رہنے کے بعد اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک اور حدیث ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بڑی خطرناک ہے حدیث. انا بریء من الذی یقوم بین اظہر المشرکین. میں جب ترجمہ کرتے ہوئے مجھے لرزہ آتا ہے کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان جا کر اپنا قیام کرے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس سے آدمی کو لرزہ آنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں بری ہوں اس سے. میں بری ہونے کا معنی یہ کہ وہ جائے جہنم میں جائے آگ، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں. اللہ بچائے. اور اسی پہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ پھر کتنی دور رہے آدمی، مشرکین سے کتنا دور رہے؟ تو فرمایا لا تتراء ناراہما، ان کی آگے ایک دوسرے کو نظر نہ آئے. یہ کب ہے؟ جب پہلے دو حکموں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. پہلا تو حکم یہ کہ جا کر رہو، رزق کماؤ، وہاں لوگوں کے ساتھ گھل مل کر بھی رہو، اور ان کے ساتھ اخلاقی معاملہ بھی کرو. لیکن یہ نہ بھولو کہ تم سے تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا، تمہاری اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وہ کہاں جا رہی تھی اور تم کیا کر رہے تھے؟ یہ اگر بھول گئے، اللہ بچائے، وہ وعید میں نے آپ کو سنا دی. اس سے بڑی وعید کوئی ہو سکتی ہے؟ جس ذات کو ہم اور آپ تمام اپنی آخرت میں اپنی امید کا آخری سہارا سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اگر آپ یہ فرما دیں میں تم سے بری ہوں، کیا مانا؟ کہ میں تمہارا کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں. تم جاتے ہو جہنم تو جاؤ جہنم، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کروں. معمولی بات ہے بھائی، بولو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ کب صادق آئے گی؟ جب آدمی اپنے آپ سے غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کی اصلاح سے، اپنی اولاد کی اصلاح سے بالکل غافل ہو جائے اور اس کو کوئی پرواہ نہ رہے، تو پھر اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صادق ہے. لیکن اگر ان دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حبشہ کی ہجرت بھی ہے. صحابہ کرام غیر مسلم ملک میں جا کے آباد ہوئے، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کا حکم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد نے کہا تھا، مسلمانوں کے اوپر تنگی ہو رہی تھی، مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ چھوڑے جا رہے تھے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اب تم یہاں ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. پوچھا کہاں جائیں؟ آپ نے اشارہ کیا حبشہ کی طرف. حبشہ چلے جاؤ. اب حبشہ غیر مسلم ملک تھا، لیکن وہاں پر صحابہ کرام کو ہجرت کر کے بھیجنے کا حکم دیا. وہاں پر صحابہ کرام رہے، مدتوں رہے، سال رہے. ایک نہیں دو ہجرتیں کی.
حبشہ کی طرف، لیکن وہاں کس طرح رہے کہ کلوا من رزقہ والیہ النشور، یعنی آخرت کا تصور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس پر عمل، سنت کے اتباع، اور اپنے دین اور ایمان کا تحفظ، اور نہ صرف اپنے دین و ایمان کا تحفظ، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی دیانت سے، اپنی امانت سے، اپنے اخلاق سے مجسم دعوت بن گئے ایمان، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ وہاں کا بادشاہ ہی مسلمان ہو گیا، نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ مثال بھی موجود ہے دوسرے ملکوں میں جا کر آباد ہونے کی، لیکن جو جا کر آباد ہوئے انہوں نے نہ اپنے نفس کی اصلاح چھوڑی، نہ اپنے اولاد کی فکر چھوڑی، وہاں پر ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور وہ اولادیں انہوں نے ایمان کے ساتھ تربیت کی ان کی، اور اہل حبشہ کے ساتھ محبت سے رہے، پیار سے رہے، اخلاق کے ساتھ رہے، ان کی اچھی کاموں میں ان کا ساتھ دیا، اور ایک مثال قائم کی کہ ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم ملک میں جاتا ہے تو کیسے رہتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو مسلمان کر دیا۔ بادشاہ کے پاس وہ قریش نے بھیجا، اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، آپ جا کے ان کو بادشاہ کو سمجھاؤ کہ نکالیں ان کو یہاں سے۔ لیکن نجاشی نے کہا کہ میں جب تک ان کی بات نہ سن لوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور بلوایا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، وہ آج اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عجیب تحفہ ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس تقریر نے بادشاہ کے ایمان میں انقلاب برپا کر دیا، اور نجاشی نے کہا کہ ان لوگوں کو میں باہر نہیں نکال سکتا جو اتنے با اخلاق ہیں، اتنے امانت اور دیانت والے ہیں، اور جن کے اندر جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مبعوث ہوئے ہیں، تو میں ان کو باہر نہیں نکال سکتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں جب کہ مسلمان ہو گئے تھے کہ شروع میں تو ہمیں بڑی سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سچی بات یہ ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ایمان کا بیج میرے دل میں اس دن پڑ گیا تھا۔ اللہ نے ایمان کی توفیق بعد میں عطا فرمائی، لیکن کہتے ہیں میرا ایمان کا بیج میرا اس دن پڑ گیا تھا۔ تو یہ مثال دے دی صحابہ کرام نے دوسرے غیر مسلم ملک میں جا کر کس طرح رہو، وہ پیدا کر دی۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، میں آپ سے یہ پہلے بھی الحمدللہ جب کبھی آنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ گزارش کیا کرتا ہوں، اور میں تو اب اپنے ملک میں کرتا ہوں، کیونکہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی خراب، اور اس کی وجہ سے بھی اولادیں خراب ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اس لیے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنا یہ مسلمانوں کی موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو مسلمانوں کا، اگر اپنی نسلوں کو مسلمان چھوڑنا چاہتے ہو، مسلمان حیثیت میں ان کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ اپنے مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، اور صرف مدرسے نہیں، مدرسے بھی الحمدللہ انگلینڈ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مدرسے الحمدللہ قائم کرا دیے، اس میں بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، فیض جو نظر آ رہا ہے بڑی حد تک ان مدرسوں کا فیض ہے۔ لیکن
بات صرف مدرسے قائم کرنے کی نہیں ہے، ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ہے جو اول سے لے کر آخر تک جتنے ضروری علوم و فنون ہیں وہ اپنے اداروں کے اندر رہ کر پڑھائیں۔ حساب پڑھائیں تو یہاں پڑھائیں، سائنس پڑھائیں تو یہاں پڑھائیں، قانون پڑھائیں تو یہاں پڑھائیں، جو کچھ بھی قوانین جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ اپنے اداروں میں اس کی تعلیم کا انتظام کریں، ایسے ماحول میں جہاں ان کو ایک دینی رنگ محسوس ہو، اور وہ جب فارغ ہو کر نکلے تو مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنسدان، مسلمان اکاؤنٹنٹ، مسلمان لائر۔ یہ ہے ہماری موت و حیات کا مسئلہ میرے نزدیک۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم ہیں لہٰذا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ علوم میں اپنی ذات میں خرابی نہیں ہوتی عام طور پر، بلکہ بعض اوقات علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سائنس ہے مثلا، تو سائنس کے اندر جو آسمان و زمین کی کائنات کی جو تشریح آتی ہے، وہ اگر کوئی صحیح سمجھنے والا اور صحیح پڑھانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے۔ قرآن جا کہتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین اولی الالباب ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم جو ہے نا، اس کی ایک ایک لفظ میں عجیب اعجازی معجزانہ نکات ہوتے ہیں۔ عقل بھی عربی زبان میں عقل کا بھی لفظ ہے اور قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ مثلا، یا دوسری جگہ بھی عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اولو الالباب، الباب جمع ہے لب کی۔ لب ہر چیز کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ جیسے بادام ہے، بادام کے اوپر چھلکا ہوگا، اندر سے بادام جو نکلے گا وہ مغز ہے اس کا، وہ لب ہے۔ پستہ ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے، اندر سے جو نکلے گا وہ لب ہے۔ تو اسی طرح قرآن اور لب کے معنی ہے ظاہری عقل نہیں، عقل کا چھلکا نہیں، عقل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عقل جو سمجھ پیدا کی ہے وہ ہے لب۔ تو اولو الالباب کون ہے؟ جو ظاہری عقل سے صرف کام نہیں لیتے بلکہ اس عقل کے اندر جو مغز ہے وہ ان کے دل و دماغ پر اس کا تسلط ہے۔ تو جب لب، دیکھو اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا سورج نکل رہا ہے، اب سورج نکلتے وقت ہم نے اس کی روشنی دیکھی، اس کے اوپر تحقیق کی، ایسٹرونومی میں اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا، تو سمجھ سے پڑھ لیا۔ سورج اس وقت نکلتا ہے، اس وقت غروب ہوتا ہے، اس کا نظام ایسا ہے، اس کی گردش ایسی ہے، یہ عقل سے حاصل ہو گیا۔ لیکن آیا کہاں سے یہ سورج کہاں سے گیا، پیدا کیسے ہو گیا؟ اس پر جب انسان غور کرے گا تو یہ لب ہے۔ عقل وہ ہے جو دکھا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس کی رفتار یہ ہوتی ہے، اس کا
اس کی گردش اس طرح ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے عقل سے معلوم کر لی. لیکن آیا کہاں سے؟ کون ہے جو اس منظم طریقے سے اس سورج کو چلا رہا ہے؟ 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا. اور جب سے بندہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے صدیاں گزر گئیں، ہزاروں صدیاں گزر گئیں، یہ اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے، ایک لمحے کا فرق نہیں ہوتا. تو جب اس پر انسان غور کرے گا تو یہ پہنچے گا، اس طرف پہنچے گا کہ یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتا. خود بخود ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دیکھے کہ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے اور اعلیٰ درجے کی عمارت ہے، کمرے اس میں اندر بنے ہوئے ہیں، دفتر اس میں موجود ہے، رہنے کا انتظام اس میں موجود ہے، اس میں غسل خانہ اس میں موجود ہے، کھانے کے. کوئی کہتے جی خود پیدا ہو گیا، مانو گے کہ یہ خود پیدا ہو گیا؟ لیکن جب یہ سائنس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، جب اس علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کا لب یہ ہوتا ہے کہ کسی بنانے والے نے بنا دیا ہے یہ نظام. تو ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، کیسے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. فرق کہاں پڑتا ہے؟ پڑھانے والا جب یہ پڑھائے کہ یہ مادہ تھا اور مادہ خود بخود اس کے اندر ایوولوشن ہوتا چلا گیا، ایوولوشن ہو کے کوئی دیوار بن گئی، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی جانور بن گیا، اور کوئی بندر بن گیا، اور بندر سے پھر انسان بن گیا. تو یہ ایک سوچ یہ ہے. یہ عقل اس جگہ لڑا رہا ہے جہاں عقل کا میدان نہیں، عقل کا میدان نہیں. اور عقل جو اصل لب ہے عقل کا، وہ انسان کو پہنچائے گی اس طرف کہ یہ کام خود بخود نہیں ہوتا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ چیز باطل بے مقصد پیدا نہیں کر دی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو جو وہی سائنس جب پڑھانے والا اللہ کو ماننے والا ہو وہ ایمان میں پیدا کرے گا، اور جو ماننے والا نہ ہو وہ الحاد پیدا کرے گا، وہ دہریت پیدا کرے گا. تو وہی سائنس آپ یہاں پر کر لو، ادھر. عقل ایک مجذوب قسم کے بزرگ تھے، درویش. تو انہوں نے ایک جملہ کہا عجیب و غریب: عقل وہ ہے جو خدا کو پاوے. عقل وہ ہے جو خدا کو پاوے، اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آوے. یعنی حقیقی عقل وہ ہے جو ان سب کائنات کو دیکھ کر اس بات کا یقین کرے کہ ایک ذات موجود ہے جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے. عقل وہ ہے جو اللہ کو پاوے. یہ وہاں کی زبان ہے، یہ قصباتی زبان ہے ہندوستان کی. عقل وہ ہے جو اللہ کو پاوے، اور اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آوے. عقل میں نہ آوے کہ کیا معنی؟ یہ تو پا لیا کہ کوئی بنانے والا ہے اس کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی. لیکن وہ ہے کیسا؟ اس کی کوئی صورت ہے، اس کی کوئی شکل ہے، وہ کسی جگہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، یہ عقل اس کو پا نہیں سکتا. لا یحد ولا یتصور، نہ اس کی حد بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. وہ ذات ہر تصور سے بالا تر ہے، لیکن ہے ضرور. میرا بھی ایک شعر ہے کہ
نہاں پردوں میں ہے جلبوں کی تابانی نہیں جاتی، نہاں پردوں میں ہے جلبوں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نظر نظر میں فروزاں ہیں تابشیں تیری، تابش کہتے ہیں چمک کو، جلوے کی چمک، روشنی۔ قدم قدم پہ فروزاں ہیں تابشیں تیری، یعنی تیرے جلوے اور تیری نشانیاں قدم قدم پہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، سب تیری تابشیں ہیں۔ قدم قدم پہ فروزاں ہیں تابشیں تیری، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے۔ تو وہ بزرگ نے، مجذوب نے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ عقل وہ ہے جو خدا کو پاوے، اور اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آوے۔ سمجھے آپ؟ تو غرض سائنس جو ہے وہ اگر کوئی صحیح پڑھانے والا ہو تو اس کو پڑھنے والے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا بنا دے، بے شک اس کا رواں رواں اللہ کے آگے سجدہ کرے، اللہ کا شکر گزار بنا دے۔ لیکن اگر پڑھانے والا خود صرف پہلی عقل تک محدود ہے، لب تک نہیں پہنچا، لب تک نہیں پہنچا، تو وہی آدمی کو ملحد بنا دے گا، وہی بے دین بنا دے گا، وہی دنیا دار بنا دے گا۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ ان علوم میں خرابی نہیں ہے عام طور پر، الا ماشاء اللہ بعض علوم تو ایسے ہیں جیسے جن کا جو بذات خود ناجائز ہے، لیکن یہ جو عام علوم جن کے اوپر دنیا کا دار و مدار چل رہا ہے، ان میں خرابی نہیں ہے، پڑھانے والے میں خرابی ہے، پڑھائی جانے والی کتاب میں خرابی ہے کہ اس میں بعض اوقات ذہن انسان کا کچھ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمانوں کے معاشرے کے موت و حیات کا مسئلہ ہے کہ اپنے تعلیمی ادارے ایسے قائم کریں جس میں یہ سارے پڑھائے جائیں، اعلیٰ معیار کے پڑھائے جائیں، اور اس سے مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنسدان پیدا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آج دنیا کی جتنی تعلیم ہے وہ ساری کے ساری ایک مقصد کے لیے چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ زیادہ کمانا۔ پوچھ لو کسی سے بھی جو کسی کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں پڑھ رہا ہو، بھئی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے اچھا کیریئر بنانے کے لیے، کیریئر بنانا مقصود، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک مسلمان اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرے، اپنی ملت کی خدمت کرے، اپنے معاشرے کی خدمت کرے، اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ادارے قائم کرو تاکہ وہاں اس ذہنیت کے لوگ پیدا ہوں جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہ ہو۔ جب پیسہ کمانا مقصود ہے تو آدمی وہ سامان تجارت بن جاتا ہے، آدمی خود جو جتنی بولی لگا دے وہ لے جائے، اس کو ایک نیلام ہے کہ جو جتنی بولی لگا دے گا وہ اس کو لے جائے گا، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، کچھ ہو۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں مقصد یہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی امت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو وہی علم عبادت ہے، وہی علم عبادت بن جاتا ہے، اور عبادت کے نتیجے میں اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کریں گے ہم تو سمجھ لو مٹ جائیں گے، اللہ بچائے۔ لہذا اس کی طرف توجہ، بڑی اہتمام کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور
انگلینڈ میں الحمدللہ کافی اسکول قائم ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اسکول اور کالج یونیورسٹی کے لیول تک جاؤ, لیکن یہاں اس اسکاٹ لینڈ کے اندر ذرا کمی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ میں دیکھ کر بہت دل خوش ہوا کہ الحمدللہ یہ کام شروع کیا گیا ہے اور صحیح طریقے سے صحیح لوگوں سے شروع کیا گیا ہے. وہ جو بذات خود الحمدللہ مسلمان ہیں, متبع سنت ہیں, وہ یہ کام شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں نے ابھی سنا کہ سیکنڈری لیول تک پورا ہو گیا, اور سیکنڈری لیول کا مطلب ہے تقریباً اے لیول کے حساب تک. اور اس میں بتا رہے تھے کہ ایک بچے نے 13 سال کی عمر میں یہ پورا سیکنڈری کا کام پورا کر لیا, اور اس کو پوزیشن حاصل ہوئی اسکاٹ لینڈ میں یہ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل ہو گیا, اور اپنے سال میں وہ نمایاں آئی. یونیورسٹی میں 1 سال بھی پورا کر لیا یونیورسٹی میں, ماشاءاللہ نمایاں. تو بھائی یہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں یہ ایسا مسئلہ ہے, فرض کرو خدا نہ کرے مسلمان کمیونٹی پر کوئی آفت آ جائے, کوئی ایسی آفت آ جائے کہ جس میں اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے اور پیسوں کی ضرورت ہو قدرنے کے لیے, تو کیا اس وقت پیسے جیب میں ڈالے رکھو گے؟ بلکہ اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا پڑے کرو گے. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے, اور بیمار ہونے کے نتیجے میں کوئی اس کو کا مداوع نہیں ہوتا جب اس کے بہت بڑا علاج جب تک خرچہ نہ کرے وہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا. تو یہ میرے بھائی اور عزیزوں اور دوستوں, یہ ہمیں ایک اللہ بچائے ایک آنے والی مصیبت ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو کسی طرح بچا لیں آگ سے, جو قرآن کہتا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایسے ادارے قائم کرنے کا دل میں تڑپ ہو, جذبہ ہی نہیں تڑپ, اس کے بغیر چین نہیں آنا چاہیے. اس طرح اس کے ساتھ اب یہ ادارہ قائم ہو گیا, کرا دیا. سننے میں آیا کہ پڑھنے والے کم ہیں, جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری اولاد کہاں جائے گی. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد کسی اور طرف چلی جاتی ہے پھر ماں باپ سر پکڑ کے روتے کہ وہ کہاں میرا بچہ جو ہے فلاں جگہ ہو گیا. ہمارے پاس سوالات آتے رہتے ہیں, وہاں پر سوالات آتے رہتے ہیں, اور ان سوالات کا جواب دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. شادیاں ہو رہی ہیں, اگر اب شادیاں ہو رہی ہیں نہیں, غیر مسلموں سے شادیاں ہو رہی, تو یہ کب تک چلے گا یہ مسئلہ؟ جب تک کہ ہم اپنے ادارے قائم نہ کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. اور خدا کے لیے یہ جو اختلافات ہیں, یہ دو اور ہے, یہ اور ہے, اس کا مسلک اور ہے, اس کا منبع اور ہے, اس کی زبان اور ہے. خدا کے لیے اس تفریقہ کو مٹاؤ اور اس عظیم مقصد کے لیے سب متحد ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی, ہماری اولادیں محفوظ ہوں گی, ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی. اور اگر اسی طرح ہم نے غفلت میں دن گزار دیے تو انجام بڑا خراب نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامہ, لک الحمد حمدا خالدا مع خلودہ, ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیئتہ, ولک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک, ولک الحمد حمدا عند طرفۃ کل عین وتنفس کل نفس. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیۃ والہدی
इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे अमाल व अख़लाक़ की इस्लाह फरमा। या अल्लाह हमें ख़ुद अपनी और अपने औलादों की इस्लाह की फ़िक्र अता फरमा। या अल्लाह ऐसी फ़िक्र अता फरमा दे जो हमें हमारे अंदर तड़प पैदा कर दे, हमारे अंदर या अल्लाह ऐसी बेचैनी पैदा कर दे कि जब तक हम उस मकसद को हासिल न करें उस वक्त तक हम ऐसे बेचैन रहें जैसे कि बेचैनी के दूसरे असबाब से बेचैन रहते हैं। या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह हमारी औलाद की इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह हमें सही फ़िक्र अता फरमा, सही इल्म अता फरमा और हर तरह के शर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम हाज़रीन को उनके तमाम जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फरमा। हाज़रीन को और हाज़रात मौजूद हैं तो उनको भी या अल्लाह उनके तमाम मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िह सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिल्लाह। तमाम हज़रात के लिए खाने का नज़म किया गया है। तमाम खाने से पहले कोई ना जाए। और कल का प्रोग्राम इंशाअल्लाह कासल मिल्क मस्जिद यूसुफ और संडे इन जल्दी इंशाअल्लाह क्लार्कस्टन मस्जिद यूसुफ। तो सब हज़रात के लिए, उलमा के लिए ऊपर नज़म है, उलमा ऊपर ही रहें और बाकी सब भाइयों के लिए